السلام علیکم ناظرین، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے زرعی زمین پر ٹیکس، یعنی کہ اسیسمنٹ آف لینڈ ریونیو، ایگریکلچر لینڈ ریونیو۔ کوئی بھی جو بھی زمینیں ملک کے اندر جہاں بھی ہیں، جن مقاصد کے لیے ہیں، ان پر ٹیکس لگے گا، ریونیو، لینڈ ریونیو ان پر امپوز ہوگا، اسیسمنٹ ہوگی ان کے خلاف لینڈ ریونیو کے لیے۔ اب وہ زراعت کے لیے ہوں یا باغات ہوں یا چراگاہیں ہوں، جس بھی شکل میں ہوں، جس بھی مقاصد کے لیے ہوں، ان پر لینڈ ریونیو اسیس کیا جائے گا۔ ہاں، کچھ زمینیں ایگزمپٹ کی جاتی ہیں، چھوڑ دی جاتی ہیں، ان پر نئی اسیسمنٹ نہیں ہوتی ان پر لینڈ ریونیو کی۔ وہ یعنی کہ گورنمنٹ کے ساتھ کسی خاص معاہدے کے تحت کچھ رقبے چھوڑ دیے جاتے ہیں، تو ان پر لینڈ ریونیو اسیسمنٹ نہیں ہوگی۔ یا گاؤں کے علاقے، دیہاتی علاقے، وہاں نہیں ہوتی، یعنی کہ دیہات کے جہاں دیہات واقع ہیں وہاں ان کے خلاف بھی، جیسے کہ شہروں میں مکانوں پر ہوتا ہے، تو دیہات کے مکانوں پر، حویلیوں پر لینڈ ریونیو کی اسیسمنٹ نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے یعنی کہ وہ علاقے جو 1958 ایکٹ کے تحت وہ آلریڈی وہ ٹیکس پے کر رہے ہیں، تو ان پر بھی لینڈ ریونیو کی اسیسمنٹ نہیں ہوتی۔ وہ علاقے جو یعنی کہ غیر آباد زمینیں، بیرن، غیر آباد، جن میں نہ فصلیں ہو رہی ہوں، نہ وہ چراگاہوں کے مقاصد کے لیے استعمال ہو رہے ہوں، نہ وہاں باغات ہوں، نہ وہاں کوئی جنگلات ہوں کہ وہاں سے لکڑی حاصل کی جا سکے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے زمینیں ہر قسم کے مفادات، بینیفٹس انسان اٹھاتا ہے، یعنی کہ کیسے جنگلات ہوتے ہیں، وہاں سے ہمیں لکڑی حاصل ہوتی ہے، اس سے فائدے اٹھائے جاتے ہیں، ذاتی لوگوں کے رقبے ہوتے ہیں جہاں جنگلات ہوتے ہیں، اسی طرح جانوروں کے چراگاہیں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو غیر آباد جو رقبے ہیں جن پر کوئی بھی ان میں سے کوئی مقصد پورا نہیں ہو رہا، نہ وہ چراگاہ ہے، نہ وہ جنگل ہے، نہ وہ ایگریکلچر مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے، یعنی کہ 6 سال تک ایسی زمین جو غیر آباد ہو تو اس پر بھی لینڈ ریونیو کی اسیسمنٹ نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ علاقے جو آباد کیے جائیں اور ان پر بھی 6 سال تک، آباد ہونے کے بعد 6 سال تک ان پر لینڈ ریونیو کی اسیسمنٹ نہیں ہوتی، ان پر ٹیکس نہیں لگتا۔ زرعی زمینیں ایسی 6 سال تک ان پر ٹیکس، لیکن ضروری ہے کہ وہ باقاعدہ ان کا نوٹیفیکیشن ہو
جب بھی کوئی مالک لینڈ لارڈ کوئی ایسی زمین جو بیرن پڑی تھی تو اس کو آباد کیا ہے تو وہ گورنمنٹ کو ریونیو ڈپارٹمنٹ کو اطلاع کرے گا، یا تو وہ خود اطلاع کرے یا لینڈ ریونیو کے آفیسرس اسٹاف وہ بھی علاقوں میں گھوم پھر کر ایسی جگہوں کو واش کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی زمین ہو، ایسے رقبے ہوں جن کو آباد کیا گیا ہو تو وہاں بھی پھر آفٹر 6 ایئرس آفٹر نوٹیفیکیشن، باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہوگا، اور اس کے 6 سال کے بعد اس پر لینڈ ریونیو کی اسیسمنٹ ہوگی، یعنی کہ ٹیکس امپوز ہوگا۔ اور اسی طرح کوئی لینڈ بیرن ہو گئی ہے، بے آباد ہو گئی ہے، تو اس کو بھی لینڈ لارڈ اطلاع کرے گا کہ یہ زمین نہ جنگل ہے، ملکیت ہو سکتی ہے، کوئی مالک ہو سکتا ہے، لیکن وہ بیرن ہے، نہ زراعت وہاں ہو رہی ہے، نہ وہ چراگاہ ہے، نہ وہ باغ ہے، نہ وہ جنگلات ہیں، یا اور کسی بھی بینیفٹ کے لیے وہ استعمال نہیں ہو رہی، تو وہ بھی ایگزمپٹڈ ہوگی۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھیں کہ لینڈ ریونیو کیش کی شکل میں اسیسمنٹ کی جاتی ہے، کیش لی جاتا ہے، یعنی کہ زمینوں کی پیداوار نہیں لی جاتی، مطلب گنا پیدا ہو رہا ہے تو وہ گنا دے، نہیں، گیہوں پیدا ہو رہی ہے گیہوں دے، نہیں، کپاس پیدا ہو رہی ہے کپاس دے، نہیں، کیش کی شکل میں اسیسمنٹ ہوتی ہے، اینول پروڈیوس کے ریٹ پر وہ اسیسمنٹ کی جاتی ہے۔ ہاں، اس کے بعد وہ پیمنٹ کیسی ہوگی، وہ فکس کی جاتی ہے اینول بیس پہ یا انسٹالمنٹ بیس پر، وہ جس طرح بھی لینڈ لارڈ اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے درمیان سیٹلمنٹ ہو جائے۔ اور عام طور پر ریونیو ڈپارٹمنٹ لینڈ لارڈ کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہیں، جس طرح وہ سہولت محسوس کرتا ہے، اور لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ اس کی درخواست کو مناسب سمجھتا ہے تو اکارڈنگلی اقساط کی بیس پر، انسٹالمنٹ کی بیس پر ریونیو چارج کیا جاتا ہے، وصول کیا جاتا ہے۔ اب یہ یقیناً اس کے بعد البتہ یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ سالانہ پروڈیوس کی بیس پر اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے۔ اب انشاءاللہ میں اور آپ کو اسی پوائنٹ کے اوپر مزید ریونیو سائٹ پر کچھ لیکچر اور دوں گا کہ وہ کون سے کتنے رقبہ ہو کسی کے ملکیت میں، اور وہ ظاہر ہے تھوڑا بہت آلموسٹ پورے پاکستان میں ایک جیسا ہے، لیکن تھوڑا بہت فرق ہے پنجاب کا، سندھ کا، خیبر پختونخوا کا، بلوچستان کا۔ تو وہ انشاءاللہ میں اگلے لیکچرز میں آپ سے گزارشات کروں گا۔ امید ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، بیل آئیکن پریس کریں گے، شیئر کریں گے، لائک ضرور کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تاکہ آئندہ کی جو اتنی بھی امپورٹنٹ ویڈیوز ہیں وہ انشاءاللہ آپ تک باقاعدگی سے پہنچتی رہیں گی۔ لیکن یہ معاملات سارے آپ کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو مفید رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔